بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ہارون نصیر۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخان کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے جو علماء کرام گزرے ہیں، سلف صالحین گزرے ہیں، وہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو جو ہمارے پرانے علماء کرام محدثین گزرے ہیں، جن پر سب حضرات کا اتفاق ہے، تو ان کے چند اقوال میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے عظیم الشان اور جلیل القدر فقیہ ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا عمن یشتم ابا بکر و عمر و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم، کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو بکر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتا ہو اور ان پر سب و شتم کرتا ہو۔ تو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما اراہ علی الاسلام، کہ ایسا شخص جو حضرت ابو بکر کی گستاخی کرتا ہو، حضرت عمر کی گستاخی کرتا ہو، یا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتا ہو، تو فرمایا کہ میں ایسے شخص کو اسلام پر نہیں سمجھتا، میں ایسے شخص کو مسلمان نہیں سمجھتا، گویا کہ حضرت ابو بکر و عمر کی گستاخی کرنے والا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں کافر ہے۔ پھر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے مشہور شخصیت ہیں، مشہور بزرگ ہیں، اہل سنت بھی انہیں مانتے ہیں اور اہل تشیع بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں، اور بلکہ اہل تشیع تو انہیں اپنے 12 اماموں میں سے ایک امام مانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ من جہل فضل ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما فقط جہل سنتا، کہ جو شخص امام ابو بکر رحمت رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبہ سے جاہل ہو، تو گویا کہ وہ شخص سنت سے جاہل ہے، گویا کہ اس شخص کو سنت کا ہی علم نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑا معتبر نام ہے، اور اہل سنت کے ہاں بھی، اہل تشیع کے ہاں بھی، وہ فرماتے ہیں کہ بری اللہ ممن تبرأ من ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہ جو شخص ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے براءت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر انہی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منسوب ہے کہ وہ ایک دعا کیا کرتے تھے، اور دعا یہ کیا کرتے تھے کہ اللہم انی احب ابا بکر و عمر و اتولاہما، اللہم ان کان لی خلاف ھذا فلا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ۔ وہ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہوں اور انہیں اپنا ولی مانتا ہوں، انہیں اپنا ولی اور دوست تسلیم کرتا ہوں۔ اور پھر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ، اگر میں اس کے خلاف کوئی بات کروں اور میرے دل میں اس کے خلاف کوئی بات ہو، تو کل قیامت کے دن مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ تو اس قدر بڑی دعا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے کہ اگر میرے دل میں ابو بکر و عمر کی محبت کے علاوہ کوئی اور بات آ جائے، بغض کا آنا تو بہت دور کی بات ہے، فرمایا کہ اگر کوئی ایسی بات میرے دل میں آ جائے تو کل قیامت کے دن مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہی نصیب نہ ہو۔ پھر امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، جلیل القدر، وہ فرماتے ہیں کہ بغض ابی بکر و عمر من الکبائر، کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بغض رکھنا اپنے دل میں، فرمایا کہ یہ کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو یہ چند حضرات علماء کرام محدثین کے اقوال آپ حضرات کے سامنے رکھے گئے۔ ویسے تو بے شمار اقوال ہیں، لیکن یہ چند بزرگوں کے اقوال ہیں جو چنیدہ ہیں اور آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت کے ہاں اور وہ ائمہ کرام کے جن کو اہل تشیع بھی مانتے ہیں، ان کے ہاں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، مرتبہ، ان کی شان اور عظمت بہت بڑی تھی، اور وہ تمام حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام مانتے تھے، خلیفہ برحق مانتے تھے، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل مانتے تھے۔ اور بالخصوص جو لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں یا ان کے بارے میں والعیاذ باللہ غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، ان پر سب و شتم کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ان حضرات نے واضح طور پر فرمایا کہ اس شخص کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تعلق نہ ہو۔
اور وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض اپنے دل میں رکھے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم الشان، بلند مرتبت، عالی قدر شخصیت کا بغض اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بغض اپنے سینوں میں رکھتے ہیں بلکہ پھر اس بغض کا اظہار بھی کرتے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں تک کر گزرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کا حبدار بنائے، صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ان کے حوالے سے کسی بھی قسم کی چھوٹی بات کہنے سے بھی اللہ رب العزت ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔